کیا خدا کو یہ علم نہیں تھا کہ ابراہیم کا رد عمل کیا ہوگا جب ان سے ان کے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا جائے گا؟ کیونکہ پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کی 12ویں آیہ مقدسہ میں یوں درج ہے کہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ اب ان الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم کے رد عمل کے بارے میں خدا لا علم تھے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ تو کیا بائبل کا خدا علیم کل نہیں ہے؟ بے شک بائبل مقدس خدا کی ذات کے حوالے سے جامع علم فراہم کرتی ہے، جیسے یہ کہ خدا ایک ہے، خدا لامحدود ہے اور لامحدود صفات سے متصف ہے، اور یہ بھی کہ خدا کو یہ صفات ودیت نہیں کی گئیں، یعنی کسی کی طرف سے عطا کردہ نہیں ہیں، بلکہ خدا کی صفات واجبی اور ذاتی ہیں، کیونکہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور یہ بھی کہ وہ از خود موجود ہے، کسی نے اسے نہ جنا نہ وہ کسی کو جنتا ہے، وہ یکتا اور لا شریک ہے، اس کی ذات غیر منقسم ہے، وہ مادی دنیا سے بالاتر ہے، وہ بغیر اجزاء کے ہے اور وقت، زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے، اور جیسے اس کی تمام تر صفات ذاتی اور حقیقی اور واجبی ہیں، اسی طرح اس کا علم بھی اس کی ذاتی صفت ہے، اور جیسے انسانی علم محدود اور منحصر بالمشاہدہ اور تجربہ ہوتا ہے، یعنی جیسے اکتسابی علم ہے، پھر عقلی علم جو انسان منطقی استدلال اور قیاس سے حاصل کرتا ہے، نقلی علم ہے، ظنی علم یعنی تاریخی واقعات اور سائنسی نظریات وغیرہ وغیرہ، یقینی علم مثلاً 2 + 2 4 ہوتے ہیں، اور یہ بدیہات ہیں۔ علماء اور حکماء نے اور بھی اقسام علم کی بیان کی ہیں۔ انسان کو یہ قابلیت عطائے خداوندی ہے، لیکن خدا کا علم لامحدود ہے۔ انسان کو حصول علم کے لیے مختلف وسائل اور ذرائع درکار ہوتے ہیں، لیکن ذات الہی ان کی محتاج نہیں ہے، اس کو ہر ایک چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ زمانہ بعید اور قریب میں کیا، کب اور کیسے وقوع پذیر ہوگا، اس کا بھی علم ہے۔ آپ کا اعتراض کرنا اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ آپ خدا کے ادراکی علم اور اس علم کو جو عملی ثبوت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یہ فرق کو صحیح انداز میں سمجھ نہیں پائے۔ اپنے علم کل کے تحت خدا کو بالکل معلوم تھا کہ ابراہیم کیا کریں گے، کیونکہ وہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، تاہم خدا کا ادراکی علم اور جو کچھ علم عملی ثبوت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اس میں بنیادی فرق ہے۔ جب ابراہیم نے خدا کے حکم کی تعمیل کی تو انہوں نے واضح عملی ثبوت دے دیا کہ وہ خدا سے ڈرتے ہیں، جو در حقیقت وہی بات تھی جو خدا ہمیشہ سے ادراکی سطح پر جانتے تھے۔ یہاں بائبل جو انسانوں سے خطاب کرتی ہے، اس بات کو انسانی نقطہ نظر سے بیان کرتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک ریاضی کی معلمہ کہہ سکتی ہے
آئیے دیکھیں کہ عدد 49 کا جذر المربع یعنی اسکوائر روٹ نکال سکتے ہیں یا نہیں، اور پھر حل دکھانے کے بعد اعلان کرتی ہے کہ اب ہم عملی طور پر جان گئے کہ 49 یعنی عدد 49 کا جذر المربع یہ ہے۔ حالانکہ وہ تو شروع سے ہی ادراکی علم رکھتی تھی کہ عدد 49 کا جذر المربع جب نکالا جاتا ہے تو جواب کیا ہوتا ہے۔ اب میں جان گیا کہ الفاظ مختلف مفاہیم میں سمجھے جا سکتے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں ہیں، ایک علم خداوندی اور دوسری انسانی عمل۔ یہ جملہ کہ اب میں جان گیا خدا کے لیے نئی معلومات کا حصول نہیں ہے، یہ جملہ انسانوں کی طرح کا بیان ہے، یعنی انسانی نقطہ نظر سے بات کرتا ہے۔ خدا کا جاننا، چونکہ یہ امتحان ابراہیم کے ایمان اور خشیت الہی کی حقیقت کا واضح عملی ثبوت مہیا کرتا ہے، ابراہیم کا ایمان داخلی صلاحیت سے نکل کر ایک ٹھوس ناقابل تردید عمل بن گیا۔ یہاں پر خدا کا جاننا ابراہیم کے ایمان کی تصدیق اور سند ہے، اور لفظ ڈرنا کا مفہوم فرمانبرداری، احترام اور اطاعت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ جاننا خود ابراہیم اور ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔